علمی پوائنٹ نمبر 1 کہ صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعات اکٹھی پڑھنی ہے یا دو دو کر کے پڑھنی ہے. کیونکہ کچھ سنتیں ہم اکٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں عموماً، جیسے ظہر کی 4 سنتیں ہیں، اور بعض دو دو کر کے بھی پڑھتے ہیں، جیسے ابھی قیام اللیل کیا ہم نے، یہ دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں. تو بھائیو یہ بات یاد رکھیے، اصولی بات، کہ جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ادر دین فرض، شریعت کی ٹرم میں 2 ہی نمازیں ہیں، یا فرض نماز ہے یا نفلی نماز. فرض 17 ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں. کبھی ہم ان کو سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں، کبھی غیر موقدہ کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو وطر کہہ دیتے ہیں. یہ مختلف الفاظ سمجھانے کے لیے بولے جاتے ہیں، ادروائز وہ ساری نفلی نمازیں ہیں. تو نفلی نمازیں جتنی بھی ہیں وہ پسندیدہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 990 نمبر، مسلم میں 1748. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ساتھ ملا لو، یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی. وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، تاک کو. تو 2 کر کے پڑھتے جائیں، آخر میں 1 رکعت ملا لیں تو ساری وطر نماز بن جائے گی. تو رات کی نماز 2 نفل ہے، 2 رکعت کر کے. اب رات میں جتنی بھی سنتیں پڑھی جائیں گی، ابھی قیام اللیل یہ بھی سنت موقدہ ہے، یہ بھی ہم نے 2 رکعت کر کے پڑھا، یہی سنت مبارکہ ہے. تو میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ یہ نوافل جتنے ہیں، فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، یہ نفلی نمازیں ہی ہیں. ان پہ نفل کا اطلاق ہوتا ہے. ہم سمجھانے کے لیے سنت موقدہ یا باقی الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی نفلی. اب ہم ان کو سنت موقدہ کہتے ہیں، تاکید کی گئی سنتیں. ویسے تو فرض نماز بھی سنت ہے، لیکن فرض کے ساتھ یہ اضافی چونکہ نفلی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یہ نفلی نماز 12 رکعتیں. پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، وہ 12 رکعتیں گن کے بھی بتائیں. سیدہ عائشہ نے بھی بتائیں کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، جو سنت موقدہ ہے. ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی تھی، لیکن وہ عدم ذکر ہے. وہ 2 ہو سکتے ہیں آپ گھر پڑھ کے آئے ہوں، 2 مسجد میں پڑھی ہوں. پڑھنی 4 ہی ہیں ظہر سے پہلے، اگر رہ جائیں تو بعد میں پڑھ لیں، کیونکہ 12 رکعتیں تبھی پوری ہوں گی جب ظہر سے پہلے 4 پڑھی جائیں گی. لہٰذا وہ عدم ذکر والی روایت ہے بخاری میں. بعض لوگ لے کے ظہر سے پہلے 2 بھی پڑھ کے گزارا کرتے ہیں. 4 ہی پڑھنی ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو 2 پھر بعد میں پڑھ لیں، 2 پہلے پڑھ لیں، 2 بعد میں پڑھ لیں. بعد والی تو پڑھنی ہے، یہ اضافی 2 اور پڑھ لیں تاکہ 6 سنتیں ظہر کی پوری ہو جائیں. اس حوالے سے اچھا، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1295 نمبر حدیث ہے. یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. لو جی، مسئلہ ہی حل ہو گیا. چاہے دن کو کوئی نوافل پڑھے جائیں، سنت موقدہ یا غیر موقدہ یا عام نفل، یا رات کو پڑھے جائیں قیام اللیل یا وطر، کوئی بھی، وہ 2 رکعت ہے. اس حدیث سے یہ بات پتہ چل گئی کہ دن اور رات میں نفلی نماز 2 کر کے پڑھنی ہے. لہٰذا ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں آئی ہیں بخاری اور مسلم میں، وہ بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے تو اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے، تو وہ بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے. اسی طریقے سے عصر سے پہلے بھی 4 سنتیں غیر موقدہ ثابت ہیں، وہ بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے. تو دن کی نماز ہو یا رات کی، 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے. لیکن یہاں پر اب ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی، جو ان اوپر والی دونوں حدیثوں کے راوی ہیں، اور جب حدیث راوی تک پہنچی ہے تو وہ اس حدیث کے فہم کو بھی سمجھتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6635 اور مصنف عبد الرزاق میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4226 نمبر حدیث ہے. اب جب یہ صحابہ کرام کے اعمال کی باری آتی ہے تو فوراً مصنف ابن ابی شیبہ یا مصنف عبد الرزاق کا حوالہ آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے اعمال کو جمع کیا ہو. یہ مصنف میں ہی آپ کو ملے گا. مطلب اب میتھمیٹکس کی چیز آپ کو بیالوجی میں تو نہیں ملے گی،
وہ میتھمیٹکس کی کتاب میں ملے گی. لہٰذا جب صحابہ کے اعمال جو ہیں وہ مصنف ابن ابی شیبہ جو روئے ارض پہ سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے, 38,000 احادیث اور آثار ہیں اس میں. یہ مسند امام احمد سے بھی بڑی ہے. مسند امام احمد میں تو 27,647 ہیں, اس میں 38,000 آثار ہیں. اور امام ابن ابی شیبہ جنہوں نے یہ جمع کی, یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. امام بخاری نے تو ان سے 5 حدیثیں لیں, امام مسلم نے 1,500 حدیثیں صحیح مسلم میں امام ابن ابی شیبہ سے لی ہیں. 235 ہجری میں یہ فوت ہوئے, بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں الحمدللہ. تو یہ میں نے حوالہ دے دیا. عبداللہ بن عمر جو اوپر والی حدیث روایت کر رہے تھے کہ دن ہو یا رات 2 کر کے پڑھیں, ان کا اپنا عمل نافع رحمۃ اللہ علیہ, ان کے استاد نے, ان کے شاگرد اور امام مالک کے استاد ہیں امام نافع, انہوں نے نقل کیا. مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق کا میں نے حوالہ دے دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے نوافل تو 2 کر کے پڑھتے تھے, جبکہ دن کی جو نفلی نماز ہے وہ بسا اوقات 4 رکعتیں ایک سلام سے بھی پڑھ لیا کرتے تھے. یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے ہم ظہر کی 4 سنتوں کو, یا جمعے کے بعد جو صحیح مسلم میں 4 سنتیں آئیں ان کو, یا عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں. 2 کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں, اکٹھی 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ صحابی کا عمل مل گیا اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی, لہٰذا یہ حجت ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھیں. ہم تو بھائی الحمدللہ 2 کر کے ہی پڑھتے ہیں. اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے, آپ ظہر کی نماز کے لیے آئے تو دیکھا کہ 3 یا 4 منٹ رہ گئے ہیں. اب 4 اگر ایک سلام سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اقامت ہو جائے, تو بہتر ہے کہ 2 پڑھ لیں, اور یہ جو 2 چھوٹ گئیں ان کو بعد والی ظہر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد یہ 2 ادا کر لیں, 6 سنتیں ظہر کی پوری ہو جائیں. یہ کتنا فائدہ ہے, ٹائم تھوڑا ہو تو 4 آپ نیت ہی نہیں کریں گے تو 2 پڑھ لیں, 2 کا ٹائم ہے 2 پڑھ لیں, اور یہ جو 2 چھوٹ گئیں ان کو ظہر کے بعد والی 2 کے بعد یہ 2 سنتیں ادا کر لیں. صلاۃ و تسبیح میں بھی دونوں طرح یہ طریقہ درست ہے, چونکہ یہ بھی نفلی نماز ہے. اور الحمدللہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, خود جامعہ ترمذی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 181 ہجری, ان سے جب پوچھا گیا کہ صلاۃ و تسبیح کو ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھیں یا 2 رکعتیں کر کے پڑھیں, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اگر تم صلاۃ و تسبیح کو رات کے وقت ادا کرو تو 2 رکعت کر کے ادا کرو, اور اگر دن کے وقت کرو تو 2 کر کے کرو. لیکن دن کے وقت اگر 4 ایک سلام سے پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے. دن کو بھی انہوں نے کہا کہ 2 کر کے ہی پڑھو, لیکن اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے ظہر کی یا عصر کی پہلے والی. یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک سلام سے ثابت ہے. لہٰذا دن ہو یا رات صلاۃ و تسبیح 2 کر کے پڑھنا ہی افضل ہے, اور اس کا بڑا فائدہ ہے, بندے کو تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے اور نماز میں خوش و خضوع رہتا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر رکعت بھول گئی صلاۃ و تسبیح میں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, کیونکہ آپ نے تو اگر 3 اور 4 میں ہوا شک تو 3 کی طرف جانا ہے تو ایک اور پڑھنی پڑے گی. 2 رکعتوں میں آپ بھولیں گے نہیں, اور اگر آپ تھوڑی سی بھی نارمل سپیڈ سے پڑھیں تو 2 رکعتیں 20 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں, اور اگر تھوڑا آہستہ پڑھیں تو آدھے گھنٹے میں 2 رکعتیں, اور بہت تیز پڑھنے والے 15 منٹ میں بھی 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. تو 2 رکعت کر کے اگر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے, اس میں آسانی ہے, اور اس میں آپ رکعتیں بھی نہیں بھولیں گے, اور خوش و خضوع بھی رہے گا. بیچ میں آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں, پانی بھی پی سکتے ہیں. 4 رکعتیں آپ نے پوری کرنی ہے 2 کر کے.